آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. تمام تعریفیں خالق ازل کے لیے, سکون جو دیتا ہے جھیل کو کمل کے لیے, اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نظر پوائنٹ چینل کے ساتھ پروگرام نقطہ نظر میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت, ایک گوہر نایاب شخصیت موجود ہے جن کا تعارف میں کروانا چاہوں گا. آپ کا تعلق ایکس ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر بورڈ, چیئرمین انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان, پریزیڈنٹ کراچی سٹی اسپورٹس ایسوسی ایشن, اور کافی سماجی ایکٹیویٹیز کا حصہ رہے اور کافی سماجی کاموں میں پیش رہے, محمد اسلم صاحب. ہم ناظرین اکرام, میں نے آپ کے انٹروڈکشن کروانے میں بخیل پنے سے کا مظاہرہ کیا. آپ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آپ ایک پائنیئر اس شہر کراچی میں سیاست میں آپ متحرک رہے, اور ابھی حال ہی میں جس سیاسی جماعت کو آپ نے جنم دیا, روحیں رواں ہیں, اس کا نام ہے کراچی گرینڈ الائنس. تو سر آپ سے کچھ سوالات شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین, تاکہ آپ کو دیکھ سکیں, سن سکیں اور آپ کا منشور جان سکیں. آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, آپ کا جو ہے آئیڈیالوجی کیا ہے. دیکھیں, کوئی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا سماج میں کوئی سماج سیوا کر رہا ہو یا کوئی بھی نظریہ جنم لیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بنیاد پر جنم لیتا ہے. تو آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. نظریہ جو ہے ضروریات پہ جنم لیتا ہے. جب ضرورت پڑی تو وہ قومیت کا نعرہ لگایا گیا اور ایک مہاجر قومیت بنی اور آج کام کر رہی ہے. کراچی شہر میں جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ 1985 سے جو کچھ کراچی شہر کے ساتھ ہوا, ایک منظم سازش کے تحت کراچی شہر کو تباہ و برباد کیا گیا. بالکل, کراچی شہر کے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل پس پست ڈال دیا گیا. وہ کراچی شہر جہاں راتیں جاگتی تھیں, بے شک وہ راتیں بالکل سونی ہو گئیں. کراچی شہر کے روڈ, فٹ پاتھ, یہ شہر کراچی یہ تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہو یا پاکستان کی ہاکی ٹیم, یہاں سے سارے کھلاڑی نکلا کرتے تھے. بالکل, اور ایک سازش کے تحت اس شہر کو برباد کر دیا. روشنیوں کے شہر کو اندھیروں میں دھکیل دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قومیت کے نام پر سیاست ہوئی اور لسانیت کی اس سیاست نے کراچی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا. بالکل, کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر پاکستان کی ہر یو سی کا کوئی نہ کوئی بندہ یہاں رہتا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے, کوٹا سسٹم کے نام پر, کراچی کو NFC ایوارڈ کے نام پر, اور سب سے بڑی بات جو برائی کی جس طرح جڑ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ شراب برائی کی ماں ہے, اسی طرح کراچی کے اندر جو ہے ترقی کی جو نہیں ہو پا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو صحیح کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. یہاں پر ایک منظم سازش کے تحت کراچی کی آبادی کو آج سے نہیں 1956 سے جب سے یہ مردم شماری ہو رہی ہے کم دکھایا جاتا ہے. بالکل, یہ بڑی زیادتی ہے. اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی. پاکستان کی تمام طاقتور شخصیات کو ہم نے لکھا کہ یہ کراچی شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اس شہر میں ساری قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ بھائی اس کی مردم شماری درست کی جائے. جب یہ بات نہیں مانی گئی, ہم نے کہا کہ اگر اس دفعہ مردم شماری جو ہے وہ درست نہیں کاؤنٹ کی گئی تو ہم پھر کراچی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے. ہم صرف ایک ہی بات مانگیں گے کہ کراچی کو ایک الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے. اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعصب کر رہے ہیں. ہم
کوئی تعصب نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. آج کراچی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ نہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دے رہی ہے, نہ NFC ایوارڈ کا دوسرا حصہ PFC ایوارڈ کر رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کراچی کو کیا دے رہے ہیں. کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قطع کلامی معافی چاہوں گا قطع کلامی کی. مجھے یہ بتائیے کہ یعنی کہ آپ منشور پھر وہی آپ مہاجروں کا اور وہ مائنورٹی کا اور پھر وہ جو پرانے دعوے اور پرانے نعروں سے جو تحریک نے جنم لیا تھا 1984 میں, تو آپ بھی اسی نعروں کے ساتھ پھر اکھاڑے میں آنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو نعرہ ہی نہیں ہے ہمارا. ہم تو پھر یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی شہر میں ساری قومیتیں رہتی ہیں اور ان کا سب کا رائٹ ہے اور ان کو یہیں سے کاؤنٹ کیا جائے, ان کا ووٹ یہیں سے ہونا چاہیے, ان کو کاؤنٹنگ یہیں سے ہونی چاہیے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ شہر کی آبادی 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے اور آپ اگر اس کی کاؤنٹنگ کر رہے ہیں 2 کروڑ 3 لاکھ, تو 1.5 لاکھ کو کہاں سے آپ جو پانی دیں گے, 1.5 لاکھ کو آپ کہاں سے جو ہے نا سیوریج دیں گے, کہاں سے اسکول دیں گے, ہاسپٹل دیں گے, آپ کہاں سے بجلی دیں گے؟ جب تک اس کی کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سر آپ بھی واٹر بورڈ کا حصہ رہے ہیں اور ٹینکر مافیا, ہائیڈرنٹ مافیا آپ کے دور میں ہی تقویت پا رہے تھے. اس وقت آپ ڈائریکٹر تھے غالباً, تو اس وقت کیا روک تھام نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک مینیجنگ پوسٹ پہ بیٹھ کر آپ ان مافیاز کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتے, اقدامات کرتے یا کسی کو خط لکھتے, جیسے کہ ہمارے سابقہ میئر اپنے اختیارات کا رونا روتے رہے. آپ بھی شاید پھر مینیجنگ پوسٹ پہ بیٹھ کے شاید آپ نے کوئی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر تھا ریونیو کا, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سب سے غلط تاثر یہ ہے کہ شاید ہائیڈرنٹ جو ہے وہ بہت سارا پانی لے لیتا ہے. آپ بلیو کریں یا نہیں کریں, اگر صرف جو لیگل ہائیڈرنٹ ہے ہمارے ان پہ اب تو خیر میٹر بھی لگ گیا ہے, اس سے پہلے بھی میٹر لگا تھا, تو 5% سے بھی کم پانی استعمال کرتے ہیں. ہمارا جو پانی کا جو ریشو ہے 5% بھی ہائیڈرنٹ, اگر یہ ہائیڈرنٹ بند ہو جائیں تو آپ بلیو کریں یا نہیں کریں کہ بہت بڑا پرابلم ہو جائے, کرائسس. یہ ہے کہ کراچی کے پانی, کراچی کی آبادیوں میں, کراچی کے ایریاز میں پانی کی معطلی آپ کو پتہ ہے ہفتوں نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے یہ سارا واٹر ہائیڈرنٹ کے پاس ہی جا رہا ہے پانی. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں نا, یہ میری ناقص سی ایک عقل, جب مجھ جیسا ایک ناقص العقل انسان یہ سوچ سکتا ہے تو یہاں پر مجھ سے زیادہ سوچ اور وچار رکھنے والے لوگ ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو غلط فہمی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 5% پانی بھی استعمال نہیں ہوتا. اگر وہ لائنوں میں بھی ڈال دیا جائے تو کوئی فرق نہیں. لائنوں میں بھی ڈال, مجھے اتنی سی بات بتائیں کہ یہ کس کے ایما پہ یہ ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں؟ دیکھیے یہ واٹر بورڈ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے, واٹر بورڈ یا منظور نظر یہ واٹر بورڈ کے ہیں؟ دیکھیے وہ دینا ایک الگ بات ہے, لیکن ہائیڈرنٹ اگر نہیں ہوں گے تو کراچی میں بہت بڑا کرائسس آ جائے گا. پانی کی کراچی کو ضرورت ہے 1100 سے 1200 MGD. اس وقت 600 MGD بھی پانی نہیں ہے, 50% پانی بھی نہیں چل رہا ہے واٹر بورڈ کے پاس. اگر 50% پانی ہے تو یہ 50% پانی سے واٹر بورڈ کے لوگ پورے کراچی کو چلا رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور اسلم صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ان سے ہم کر رہے تھے سوال, اور سوال کا جو محور تھا وہ ہائیڈرنٹ تھا. جی سر, ایک چھوٹا سا نقطۂ نظر مجھے بتائیے گا, کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی نقطۂ نظر ہی ہے. یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ یہ جتنے اللیگل ہائیڈرنٹ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بہت کم پانی جو ہے یہ کنزیوم کرتے ہیں, اگر یہ لیگل ہیں تو ان کے خلاف آپریشن کیوں ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہائیڈرنٹ جو ہے ٹوٹل 7 ہیں پورے کراچی میں جو لیگل ہیں. باقی جتنے بھی ہائیڈرنٹ ہیں وہ سارے کے سارے اللیگل ہیں, اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ کنویں کے نام پر کچھ کر کسی بھی نام پر واٹر بورڈ کی لائنوں کو توڑ کر وہ اپنا ہائیڈرنٹ چلاتے ہیں. ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے, اور یہ ہوتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لیگل اللیگل کا مسئلہ ہمارے ملک میں کیا دنیا بھر میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہے. جب چیز کی کمی ہوتی ہے, جب پانی کا رسد جو ہے وہ کم ہے اور جو کنزمپشن زیادہ ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو چوری تو ہوگی, اور چوری ہو رہی ہے. میں تو یہی سوال کرتا ہوں کہ واٹر بورڈ کے لوگ, میں نے مان لیا بھائی چور ہے,
لیکن جتنی خدمت واٹر بورڈ کے لوگ کر رہے ہیں، یعنی 1200 MGD کی جگہ صرف 450 MGD پانی ہے واٹر بورڈ کے پاس اس وقت. اس 450 MGD سے پورے کراچی کو چلا رہا ہے واٹر بورڈ. کرپشن ہوگا، سب کچھ ہوگا. بھائی سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے، جو K4 جو ہے، جو 2011 میں آ جانا چاہیے تھا، 2016 میں سٹارٹ ہوا اور آج 2023 ہے. K4 2025 تک بھی نہیں لگتا کہ K4 سٹارٹ ہو جائے گا. اگر 2025 میں K4 سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے، میرے بھائی ابھی تک ہم یہ جگہ ہی نہیں بنا سکے جو K4 سے پانی آئے گا. وہ کن لائنوں سے کراچی شہر کے لوگوں کو ملے گا. بہت شکریہ اسلم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے. ہم بہت ممنون ہیں آپ کے. اور ناظرین، پروگرام نقطہ نظر میں ہمارے ساتھ آج موجود تھے ایکس ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر بورڈ. اور آج کا پروگرام بس اسی شاعری کے ساتھ اختتام کروں گا. کب کہاں کس کی حمایت میں مارا جاؤں گا، میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا. پہلے مارا جاؤں گا کسی افسانے میں، پھر حقیقت میں مارا جاؤں گا. اور مجھے بتایا ہوا ہے میری چھٹی حس نے، میں اپنے عہد خلافت میں مارا جاؤں گا، میں اپنے عہد خلافت میں مارا جاؤں گا.